اور دوستوں کہ جن کی حیبت کا عالم یہ تھا، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بعض خواتینوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ رہی تھی، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، نبی سے وہ بے تکلف ہو کر کے بغیر ڈر کے نبی سے وہ گفتگو کر رہی ہے، لیکن اچانک سے اجازت طلب کی جاتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ خواتین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آہٹ کو سن کر کے، ان کی آواز کو سن کر کے، ان کی حیبت کو دیکھ کر کے وہ خواتین اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیتی ہے، اپنے دامنوں کو سمیٹنا شروع کر دیتی ہے اور با پردہ ہو کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے کو جب ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کا چہرہ یوں ہنستا ہوا رکھے، آپ سدا ہی ہنستے ہوئے رہے۔ بتائیے کس بات نے آپ کو مسکرانے پر یا ہنسنے پر مجبور کر دیا؟ کہا عمر یہ خواتینیں مجھ سے بات کر رہی تھی بے تکلف ہو کر کے، بغیر کسی ڈر و خوف کے، لیکن جیسے تمہارے آنے کی آہٹ کو ان خواتینوں نے سنا، وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے با پردہ ہو کر کے سائیڈ کے اندر کھڑی ہو گئی۔ عمر اس بات نے مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا، اس بات نے مجھے ہنسایا، میرا دل باغ باغ کر دیا کہ میری امت میں میرے صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے خواتینیں کیا ہے با پردہ ہو جاتی، جو پردے کا خیال رکھتی ہیں، ان کی حیبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ نبی نے ایسے موقع پر بیان فرمایا ای واللہ، اے عمر مجھے اللہ کی قسم ہے، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حیات ہے، زندگی کا کنیکشن جس ذات کے ہاتھ میں ہے، میں اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر جس راستے پر تم چلتے ہو، جس راستے کو تم اختیار کرتے ہو، اس راستے پر شیطان نہیں چل سکتا، وہ اس راستے کو، اس گلی کو اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر تم گزرتے ہو، جس راستے کو چلنے کے تم اختیار کرتے ہو، شیطان وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری حیبت کا معاملہ ہے، یہ تمہارے خوف کا معاملہ ہے، یہ تمہارے تقوی کا معاملہ ہے کہ شیطان جو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے وہ تمہارے آس پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ عمر ہے میرے بھائیو دوستو، یہ عمر ہے